اسلام ہمارا ہمارا اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا 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 اسلام ہمارا اسلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہے پروگرام کا نام ہے ہمارا. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے ہمارا اسلام. ٹیم اے اور ٹیم بی والے دونوں کی ہیں بہت جوش میں کیونکہ ہونے جا رہا کہ دونوں کے درمیان کچھ مقابلہ. ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیم اے والوں میں ٹیم بی والے ساتھ تو نہ دیں بھائی, چیک کرنا ہے کہ کس میں زیادہ جوش ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہے ٹیم اور ہے ٹیم. ماشاءاللہ بھائی دونوں ہی تیار ہیں مقابلے کے لیے, دونوں ہی پرجوش ہیں. مگر اس سے پہلے پروگرام کی ابتدا کریں گے درود پاک سے. کون سے سیگمنٹ سے کریں گے؟ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین درود پاک جب بھی پڑھا جائے تو آپ سب نے بھی ساتھ مل کر پڑھنا ہے کیونکہ درود پاک پڑھنا ایک بہت ہی پیارا عمل ہے اور درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت انشاءاللہ الکریم آپ کو درود پاک ہم جب پڑھ لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. چلیں بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں. ایک بہت ہی پیاری فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات کو مجھ پر درود پاک پڑھے, اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف فرما دے. کتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے؟ 6 مرتبہ. ہاں کل ملا کے تو 6 بار ہے, 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات میں. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت اپنائیں. انشاءاللہ اور کریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی. ایک شاعر لکھتے ہیں, آئیے طرز میں والا شعر بھی پڑھ لیتے ہیں. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھا گئے آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھا گئے آپ کا, زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام, الصلاۃ
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. تو پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، درود پاک عمل ایسا ہے کہ جس کو پڑھنا باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے. درود پاک پڑھنا کتنا آسان عمل ہے، یہ تو میں آپ کو بار بار اگزامپل دیتا ہوں، اس کی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ درود پاک کتنا پیارا عمل ہے اور کتنا آسان عمل ہے. ہم کہیں بھی جاتے ہیں، کہیں سے بھی آتے ہیں، سفر میں زندگی تو بسر ہوتی ہے، سفر میں کچھ نہ کچھ ٹائم تو نکلتا ہے. یا دن میں دیکھا جائے تو 24 گھنٹے ہیں، نہ 24 گھنٹے آپ پڑھ سکتے ہیں، نہ 24 گھنٹے میں آپ پورا دن سو سکتے ہیں. پورا دن تو کوئی بھی نہیں سوتا. 8 گھنٹے زیادہ سے زیادہ نیند ہوتی ہے، صحیح ہے، عام طور پہ 8 گھنٹے نیند. 6 گھنٹے زیادہ تر ہوتا ہے اسکول، 8 سے لے کر 2 بجے تک. تو یہ آپ اگر اس کو بھی ملا لیں، اس کے علاوہ 2 گھنٹے ٹیوشن لگا لیں، تو یوں کر کے اگر آپ اس کو مائنس کرتے رہیں گے کہیں نہ کہیں جا کے آپ پتہ چلے گا کہ بھائی یہ ٹائم ہے جو میں فضول گزارتا ہوں. کہاں پہ؟ آتے ہوئے، جاتے ہوئے، اسکول جانا ہے، اسکول آنا ہے، ٹھیک ہے، ٹیوشن جانا ہے، ٹیوشن آنا ہے، باتیں کر رہے ہیں دوستوں سے، فضولیات میں ٹائم ضائع ہو رہا ہے، کسی کو تنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، کسی کو مارتے ہوئے جا رہے ہیں. ایسے بھی گزرتا ہی ہے نا ٹائم گزارنا ہو ایسے بھی گزر جائے گا، اور ٹائم گزارنا ہو تو درود پاک پڑھتے ہوئے بھی گزر جائے گا. تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ ٹائم کو کیسے گزارتے ہیں. اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا، تو یوں اگر آپ بیٹھیں تو آپ 2 منٹ بلکہ 1 منٹ بھی نہ لگے آپ کو درود پاک پڑھنے میں 3 مرتبہ. تو اس کے علاوہ یہ کہ کم از کم پورے دن میں 313 بار درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور 313 بار درود پاک پڑھنے والا کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اس کو شامل ہو جاتا ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اب اگلے سیگمنٹ کی جانب. ٹیم اے اور ٹیم بی بہت جوش میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب سیگمنٹ شروع ہو اور ہمارے درمیان مقابلہ شروع ہو، کیونکہ انہوں نے تیاری بھی کی ہے، کچھ سوالات کی اور کچھ جوابات کی. تو آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آسان. پہلا سوال ہے ٹیم چلیں ٹیم اے والے بتائیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کون سی سبزی پسند تھی؟ حضرت انس کون ہے؟ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اب ان کو کون سی سبزی پسند تھی؟ سبحان اللہ. جی بتائیں بھائی. کدو شریف. آپ بتائیں بھائی. کدو شریف. جی. کدو شریف. جی. کدو شریف. اب یہ بتائیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی سبزی پسند تھی؟ کدو شریف. جی. کدو شریف. نیچے مائک دے دیں بھائی، نیچے والوں کی کیا غلطی ہے بھائی؟ کدو شریف. ابھی بتا دیں بھائی. کدو شریف. جی پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پسندیدہ سبزی تھی وہ بھی کدو شریف تھی. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کو بھی یہی سبزی پسند تھی. ماشاءاللہ ٹیم اے والوں کا جواب درست ہے. اچھا بتائیے کہ سفر کس دن شروع کرنا سنت ہے؟ آپ بتائیں بھائی. آپ ہی بتائیں آپ کے پاس مائک ہے نا. جمعرات کو. سوچ لیں، دیکھ لیں، بدھ کا دن بھی تو ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. جمعہ کا دن بابرکت دن ہے. جمعرات کو. جمعرات کے دن. سوچ لیں، غلطی تو نہیں کر رہے؟ جی. غلطی کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے؟ دیکھ لیں، آپشن دوں؟ نہیں دوں؟ کیوں؟ آپشن لینے سے کیا ہوگا؟ جمعرات ہے. نہیں، آپشن لینے سے کیا ہوگا یہ تو بتائیں. آدھے نمبر کم ہو جائیں گے. ہاں بھائی 1 نمبر کم ہو جائے گا، پتہ ہے ان کو کہ 1 نمبر کم ہو جاتا ہے آپشن لینے سے. چلیں بھائی، ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ابدال. ابدال بھائی، ماشاءاللہ. آپ بتائیں بھائی ٹیم اے والے. اب بتائیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی دعائیں پسند فرماتے تھے؟ دعائیں کیسی پسند تھی؟ جی بتائیں. جامع. کیا؟ جامع. جامع. سوچ رہے ہیں. جامع سے مراد پھر پتہ ہونا چاہیے نا، جامع سے مراد کیا پتہ ہے؟ چلیں بتائیں بھائی، جامع کا مطلب کیا ہے؟ درمیانی ہو، کم بھی نہیں ہو، زیادہ بھی نہیں ہو. سوچ رہے ہیں. جی.
یہی ہوتا ہے معنی؟ جی. بڑی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بتائیں نا. اگر درمیانی لکھنی ہوتی تو درمیانی لکھ دیتے بھائی، نہ بڑی نہ چھوٹی، یہ لکھ دیتے. جامع کا مطلب کیا ہے یہ تو نہیں پتا آپ کو؟ پتہ ہے؟ نہیں پتا نا. چلیں اب مائک دیں. کیا جواب دے رہے ہیں بھائی آپ؟ جامع. جامع. جی جامع. اب جامع کا مطلب کیا ہے یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں. جامع ایسی دعا کہ جس کے الفاظ تو تھوڑے ہوں. الفاظ کتنے ہوں؟ تھوڑے سے ہوں، مگر اس کے جو معنی ہیں وہ بہت زیادہ ہوں. معنی زیادہ ہوتے ہیں. جیسے یہ دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. اس دعا میں جو ہے بھلائی مانگی گئی ہے. کیا مانگی گئی ہے؟ اور بھلائی میں ہر اچھی اور فائدے مند چیز داخل ہے. جیسے ضرورت کے مطابق رزق ملنا، اچھا گھر اور اچھی گاڑی ہونا، یا اچھے پڑوسی ملنا. اب دنیا میں بھی بھلائی مانگی گئی اور آخرت میں بھی بھلائی مانگی گئی. آخرت میں بھلائی کیا ہے؟ دنیا کی بھلائی تو مل گئی آپ کو، جیسے مثال کے طور پہ رزق ملنا. اب جتنا رزق چاہیے اتنا رزق مل جائے. اس کے علاوہ گھر مل جائے، اپنا گھر مل جائے، اچھا گھر مل جائے، پڑوسی اچھا مل جائے، گاڑی مل جائے. یہ والی چیزیں تو کیا ہو گئیں؟ دنیا کی بھلائی. آخرت کی بھلائی کیا ہے؟ آخرت کی بھلائی سے مراد سمجھ لیں کہ قیامت کے دن جب لوگ ایک دوسرے کے پاس جا رہے ہوں گے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جا رہے ہوں گے. ماں اپنے بیٹے کے پاس جا رہی ہوگی، بیٹا اپنی ماں کے پاس جا رہا ہوگا، باپ کے پاس جا رہا ہوگا. جب یہ ایسا دن ہوگا لوگ ایک دوسرے سے کیا مانگ رہے ہوں گے؟ نیکیاں. کیا مانگ رہے ہوں گے؟ پیسے تو نہیں مانگے گا اس دن کوئی. قیامت کا دن ہوگا، آخرت کا دن ہوگا. تو آخرت کے دن جب ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو نیکیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی بھی نہیں دے گا. تو اب اس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شفاعت مل جانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حوض کوثر کے جام نصیب ہو جانا، جنت میں داخلہ پا لینا، تو یہ ہوگی آخرت کی بھلائی. کیا ہوگی؟ آخرت کی بھلائی. اب یہ ہے جامع دعا کہ اس کے الفاظ تھوڑے سے ہیں مگر معنی کتنے سارے میں نے آپ کو بیان کر دیے. اس کے معنی کتنے سارے نکلتے، کتنی معنی میں وسعت ہے، کتنی معنی بڑے ہیں. تو پیارے بچوں اور کرسمس بھتیجے کے ناظرین، یہ ہوتی ہیں جامع دعا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعاؤں کو پسند فرمایا کرتے تھے. اور نہ زیادہ طویل دعا ہے نہ زیادہ چھوٹی دعا ہے، بلکہ یہ جامع دعا ہے کہ جس کے الفاظ تھوڑے ہیں مگر معنی بہت سارے ہیں. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بنائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین. اگلا سوال ہے ٹیم بی سے. بتائیے کون سے نبی علیہ السلام خورشن کھانا پسند فرماتے تھے؟ جی بھائی. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوچ لیں. جی اتنے سارے نبی ہیں، کوئی ایک بھی بن سکتا ہے جواب اس کا؟ یہی ہے. یہی ہے جواب. چلیں خورشن کیسے کہتے ہیں اب یہ تو بتائیں. چاول کے آخر میں جو مطلب برتن پہ جو لگی. جی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی آپ بتائیں بھائی. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ بتائیں بھائی آگے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، یہاں پر بچوں نے جواب دیا اللہ پاک کے آخری نبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خورشن کھانا پسند فرمایا کرتے تھے. اور خورشن کے معنی بھی ایک بچے نے بتا دیے. جو تیم سالن یا چاول لگ کر جو سخت ہو جاتا ہے نا، اسے کہتے ہیں خورشن. کیا کہتے ہیں؟ اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کھانا پسند فرمایا کرتے تھے. ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم اے اور ٹیم بی والوں کا جواب درست ہے. اچھا بتائیے کہ قرآن پاک میں کھانے کی کس چیز کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے؟ لوکی. لوکی. گاجر. دیکھ رہے ہیں ایک غلطی. آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. ایک آپشن لینا آپ کو فائدہ یہ کروا سکتا ہے کہ آپ اس آپشن کے ذریعے نہیں سن لیں، آپ اس آپشن کے ذریعے 1 پوائنٹ کم ہوگا مگر 2 پوائنٹ کے لوز سے آپ بچ جائیں گے. یہ دیکھ لیں، یہ آپ کا فائدہ ہے. اب آپ نے الگ جواب دیا، انہوں نے الگ جواب دیا. میرے مسئلہ نہیں ہے، میں تو آپ کو بتا دوں گا آپ کا جواب کون سا درست ہے کون سا غلط ہے، یا کوئی جواب درست ہی نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں مگر آپ کو پوائنٹ نہیں ملے گا. جی کیا کرنا ہے؟ آپشن دے. آپشنس چلیں. دودھ، لوکی یا شہد؟
लौकी आप बताएं, लौकी आप बताएं। लौकी लौकी अल्लाह अकबर। कितने बच्चों ने जवाब दिया? 1 2 3 4 5। आप बताएं, लौकी आप बताएं। शहद एक बच्चे के अलावा सबका जवाब गलत है। बोले अल्लाह अकबर। क्या बोलेंगे? क्योंकि एक बच्चे ने जब जवाब दिया वो था शहद, और कुरान पाक में शहद के बारे में है कि इसमें लोगों के लिए शिफा है। ये चीज़ प्यारे बच्चों और किड्स मदरसा के नाज़रीन, ऑप्शन लेके भी आपने गलती की, ऑप्शन ना लेके भी आपने, क्योंकि 6 बच्चों का जवाब एक तरफ हो जाता है और एक बच्चे का जवाब फिर कोई हैसियत नहीं रखता, जबकि इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह इनको दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने 6 बच्चों के एक जवाब को अपना साइड पे रखा, मगर अपना एक जवाब जो इनके जहन में था और इनको लगा कि वो जवाब सही है, इन्होंने वही जवाब बताया। माशाअल्लाह वेल एंड गुड। मगर यहाँ पर देखें, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, एक बच्चे ने जो जवाब दिया वही जवाब देना है। हो सकता है उसका जवाब गलत हो, आपने जो सोचा हुआ वो जवाब सही हो। नहीं, 3 बच्चों ने जवाब दिया, चौथा वही जवाब दे रहा है, चाहे उसका जवाब सही हो या गलत हो सकता है किसी के जहन में शायद आया भी हो। यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि नहीं आया होगा, आया हो सकता है आया हो। चलें, कोई बात नहीं, कोई पॉइंट नहीं मिलेगा आपको इस सवाल का, मगर आपको सीखने का मौका ज़रूर मिला कि कुरान पाक में शहद के बारे में क्या है, कि इसमें लोगों के लिए क्या है, जी शिफा गए। माशाअल्लाह यहाँ पर प्यारे बच्चों और बंदिशे के नाज़रीन, टीम ए वालों से गलती हुई मगर सीखने का मौका इनको ज़रूर मिला। आइए बढ़ते हैं टीम बी वालों की तरफ। बताइए कि इमामा बांधने की शुरुआत कौन सी साइड से करनी चाहिए? जी, सीधी साइड से। सीधे हाथ की तरफ से। सीधी साइड से। जी, सीधे हाथ की तरफ से। अच्छा सीधे हाथ की तरफ से, तो सीधा हाथ सीधी तरफ ही लगा हुआ होता है ना। माइक ले, माइक तो सीधा हाथ सीधी तरफ लगा हुआ होता है। जी माइक में बात कर लें। मतलब साइड में, सीधे हाथ की साइड पे। सीधे हाथ या सीधी तरफ? सीधी तरफ। सही है। आपका सीधा हाथ उल्टी तरफ तो नहीं है? नहीं नहीं। नहीं है, माशाअल्लाह अच्छी बात है। चलें आप बताएं भाई। सीधी हाथ की तरफ। माशाअल्लाह। सीधे हाथ की तरफ से। जी, सीधे हाथ की तरफ। सीधी तरफ से। प्यारे बच्चों और किड्स बंदिशे के नाज़रीन, इमामा बांधने की शुरुआत सीधी तरफ से करनी चाहिए। माशाअल्लाह यहाँ पर टीम बी वालों का जवाब दुरुस्त है और टीम बी वाले टीम ए वालों से 2 पॉइंट आगे बढ़ गए हैं। अगला सवाल टीम ए वालों से। बताइए कि नमाज खत्म करते वक्त पहले किस तरफ सलाम फिरते हैं? जी बताएं भाई। सीधी तरफ से। जी आप बताएं। सीधी तरफ से। सीधी तरफ से। जी, सीधी तरफ से। सीधी तरफ से। जी सीधी तरफ से। आप बताएं भाई। सीधी तरफ से। आप बताएं भाई। सीधी तरफ से। सीधी तरफ से नमाज ख़त्म करते वक्त जो है पहले सीधी तरफ सलाम फिरते हैं। माशाअल्लाह जवाब दुरुस्त है। अगला सवाल और आखिरी सवाल है इस सेगमेंट का। बताइए कि बुजुर्गान दीन रहिमहुल्लाह किस चीज़ का कारोबार करना पसंद फरमाया करते थे? बुजुर्गान दीन रहिमहुल्लाह किस चीज़ का कारोबार करना पसंद फरमाया करते थे? जी, कपड़े का। कपड़े का। जी, कपड़े का। सोच लें। सोच लिया। कारोबार तो बहुत सारे होते हैं, चश्मे का, लकड़ी का, जेवरात का, कपड़े का, दूध का। कपड़े का। आप बताएं भाई। कपड़े का। कपड़े का। कपड़े का। सोच लें, आज तो नहीं जी। सही है जवाब। देख लें, इतने सारे होते हैं काम, तो होते हैं ना भाई। लकड़ी का काम भी होता है, होता है नहीं होता? होता है। होता है। जेवरात का काम भी होता है, होता है। तो अब कौन सा जवाब देंगे भाई? कपड़े का। देख लें, सही है जवाब। जी। गलत हो जाएगा फिर, गलत हो गया तो पॉइंट नहीं मिलेगा। पॉइंट नहीं मिलेगा, बस सही है। चलें कपड़े का। आप बताएं भाई। कपड़े का। बुजुर्गान दीन कपड़े का कारोबार करना पसंद फरमाया करते थे। जवाब दुरुस्त है।
ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرسمس مدرسے کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس سیگمنٹ کا نام تھا آسان۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ ہے فائنڈ دا۔ جی پیارے بچوں اور کرسمس مدرسے کے ناظرین، فائنڈ دا مسنگ لیٹر سیگمنٹ کا نام ہے، اور ہوگا کچھ یوں کہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کچھ لیٹرز ہیں یہاں پر، مگر اس میں کچھ ورڈز مس ہیں، تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کے اور وائی ہے۔ اب ہو سکتا ہے اس میں کوئی لیٹر مس ہو سکتا ہے نہ ہو، تو اب آپ نے یہ بتانا ہے یہاں پر آکھا ہے جیسے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو 4 ورڈز ہیں ٹوٹل ملا کے، اور یہاں پر ٹیم اے بھی ہے، ٹیم بی بھی ہے۔ کون آئے گا ٹیم اے سے؟ آ جائیں جناب، ہمارے عمر بھائی کے بھائی خزیمہ بھائی۔ جی ماشاء اللہ، مائک دیں بھائی مجھے، سیدھے ہاتھ سے۔ جی جناب، کیا کہتے ہیں خزیمہ بھائی؟ کی یہی بنے گا بس؟ جی کی بنے گا، کیز بنے گا؟ ایس بھی تو ہے، کی بنے گا؟ دیکھ لیں، ایک چابی کی بات ہو رہی ہے۔ جی پیارے بچوں اور کرسمس مدرسے کے ناظرین، انہوں نے بنایا کی کے معنی کیا ہے؟ چابی۔ کی کے مطلب ہوتا ہے چابی، قبولیت کی چابی اخلاص ہے، تو جو صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے نیک کام کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس کام کو قبول فرمائے گا۔ ماشاءاللہ یہاں پر کی انہوں نے بنایا، اور ٹیم اے والوں کا جواب درست ہے۔ اب بڑھتے ہیں ٹیم بی والوں کی طرف، مائک دیتے ہیں بھائی مجھے، خزیمہ بھائی جائیں اپنی جگہ پر، آ جائیں بھائی، عمر بھائی جلدی آ جائیں۔ جی جی کے بعد لگایا ایل اور اے اور ایس اور پھر ایک اور ایس اٹھا رہے ہیں بھائی۔ جی بھائی کیا بنایا؟ گلاس۔ بس یہی بنے گا؟ پیارے بچوں، گلاس میں پانی بھرتے ہیں اکثر بچے، مگر ضرورت سے زیادہ بھرتے ہیں۔ پینا آدھا گلاس سے بھریں گے پورا گلاس، پینا آدھا گلاس سے بھریں گے پورا گلاس، ایسا نہیں کرنا، بلکہ جتنا پانی پینا ہے اتنا ہی پانی بھریں، تاکہ زیادہ بھرنے کی وجہ سے پانی ضائع نہ ہو۔ ماشاءاللہ یہاں پر عمر بھائی کا جواب درست ہے۔ جی بھائی آ جائیں آپ، سیکنڈ نمبر والے۔ جی لگائیں بھائی جلدی، بی آئی اٹھایا انہوں نے، یہ لگا ہوا ہے، پھر ایک ورڈ مس ہے، پھر ایک لیٹر مس ہے، اور پھر آئی لگا ہوا ہے۔ جی بجلی۔ بجلی۔ پیارے بچوں اور کرسمس مدرسے کے ناظرین، بجلی پر چلنے والی چیز ہے، جیسے پنکھا ہے، لائٹ ہے، یہ جب ضرورت پوری ہو جائے اس کے بعد بند کر دینا چاہیے۔ جیسے آپ روم سے نکلے، آپ جا رہے ہیں دوسرے روم میں، تو آپ لائٹس اور پنکھے بند کر دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بجلی ضائع ہو، بلکہ بجلی کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، غیر ضروری لائٹس اور پنکھے وغیرہ بھی بند کرنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ الکریم اس سے فائدہ ہوگا۔ ماشاءاللہ یہاں پر جواب درست ہے۔ جی اب آ جائیں بھائی، آپ آئیں گے، ایک کام کرتے ہیں، وہ یار بیچارے 3rd نمبر والے آئے نہیں، آ جائیں۔ جی ماشاءاللہ یہاں پر انہوں نے او لگایا اور اس کے بعد ای کا اضافہ کیا، NOTE، نوٹ۔ نوٹ۔ پیارے بچے، نوٹ بکس کون سی ہوتی ہیں جو آپ اسکول میں لے کے جاتے ہیں، جس پہ آپ اپنا ہوم ورک لکھتے ہیں، کلاس ورک لکھتے ہیں؟ اب اس میں ایک بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس سے پیجز پھاڑتے ہیں، پھر الٹی چیزیں، کبھی جہاز بنا رہے ہیں، کبھی کچھ بنا رہے ہیں، کبھی کچھ بنا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کرسمس مدرسے کے ناظرین،
آپ نے ان سے ایسی چیزیں نہیں بنانی بلکہ اپنے ابو جان کی محنت کو ضائع بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ کے ابو جان بڑی محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ والی چیزیں دلاتے ہیں، پڑھنے لکھنے کی چیزیں دلاتے ہیں، اور آپ انہیں ایسے ضائع کرتے ہیں، تو یہ تو بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو چیزوں کے ضائع کرنے سے بچائے۔ ماشاءاللہ یہاں پر ٹیم اے اور ٹیم بی والوں نے بہت اچھی کوشش کی، آپ اپنی جگہ پر جائیں۔ پیارے بچوں اور گرلز مدرسے کے ناظرین، آج کے مقابلے میں ٹیم بی والوں نے پہلا نمبر حاصل کیا اور ٹیم اے والوں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی، ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور گرلز مدرسے کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، کرڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔